بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 54 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 1۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ اور یہی حال تجربیات کا ہے۔ لوگوں نے عموماً تجربہ کیا ہے کہ پانی پینے سے سحری ہوتی ہے اور گلا کٹ جانے سے آدمی مر جاتا ہے اور ضرب شدید سے تکلیف ہوتی ہے۔ ان تمام قضیوں کا علم محض تجربہ کی بنا پر ہے، کیونکہ حس نے ایک خاص سحری کا اور سحری کا ادراک کیا ہے اور گلا کٹنے سے ایک خاص شخص کو مرتے دیکھا ہے اور مارنے سے تکلیف ایک خاص شخص نے محسوس کی ہے، اور یہ حکم کہ جو شخص ایسا کرے گا یہ خاص اثر پیدا ہوگا، تو یہ قضیہ کلیہ اس سے نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ حکم عقلی کا لگاؤ بھی یہی ہے۔ تجربہ سے جو اثر معین کسی شے معین میں معلوم ہوتا ہے، اس کی نسبت یہ دیکھنا ہے کہ اس شے معین میں اور اس کے اثر معین میں ایک خاص تلازم ہے، اور اس سے عادت مستمرہ کا علم ہوتا ہے، خصوصاً جب آدمی دونوں کے درمیان کسی مناسبت کا بھی شعور ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ جہاں وہ شے بھی پائی جاتی ہے وہاں یہ اثر بھی پایا جاتا ہے، اور جہاں وہ اثر پایا جاتا ہے وہاں وہ شے بھی پائی جاتی ہے، اور نیز یہ کہ جہاں وہ شے نہیں پائی جاتی وہ اثر بھی نہیں پایا جاتا، اور جہاں وہ اثر نہیں پایا جاتا وہاں وہ شے بھی نہیں پائی جاتی۔ اب جس قدر اس لزوم میں ضنیت پائی جاتی ہے، اس قدر علیت کا اعتقاد بھی ضنی ہوگا، اور جس قدر اس لزوم میں قطعیت ہوگی اس قدر لزوم کے اعتقاد میں قطعیت ہوگی، اور یہی قضایا عادیہ ہیں جسے طب کے تجربیات وغیرہ یا یہ علم کے روٹی کھانے سے آسودگی اور پانی پینے سے سحری ہوتی ہے، اور کپڑے پہننے سے بدن میں گرمی اور برہنگی سے بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ پس تجربیات سے علم حاصل کرنے کا سبب ایک شے کا دوسری شے کے بعد ہونے سے اور تکرار اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ہماری اب آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ کے ساتھ۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ تو آنا نصیب ہو۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو۔ رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔